السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی القرآن المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان کورس کا سلسلہ خیر و عافیت کے ساتھ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے روزے کے متعلق بات کی تھی۔ آج ہماری کلاس تھوڑی سی لیٹ ہے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، اسی وجہ سے خیر ناغہ ہو جاتی تو بہت نقصان ہوتا، اس لیے تھوڑا دیر سے ہی صحیح لیکن سبق کو شروع کر لیا گیا ہے۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں بات آئی تھی روزے پر، روزے کی اہمیت پر، فضیلت پر، اس کے فلسفے پر۔ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی تراویح پر۔ رمضان کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد باجماعت 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس شخص کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جس شخص نے رات کا قیام اللیل کا خیال رکھا، رات کی تراویح کا خیال رکھا، تو اس کے بھی جو ہے وہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وما قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص شب قدر کی رات میں کھڑا ہو کر عبادت کرے، کھڑے ہو کر عبادت یعنی نماز پڑھے یا کچھ بھی عبادت کرے، تو اس کے بھی اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان، روزے، تراویح اور شب قدر، ان 3-4 چیزوں کے اوپر انسان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگلے اور پچھلے اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں، پچھلے کا کیا مطلب ہے اور اگلے کا کیا مطلب ہے۔ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، یا انسان کو ان اعمال کی برکت کی وجہ سے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے، گناہ ہی نہیں ہوتے اس سے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ کس بات کی شفاعت کریں گے؟ بندے کی شفاعت کریں گے۔ یا اللہ، روزہ کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس نے صبر کیا، یا اللہ آج اس کے بدلے میں اس کی بخشش فرما۔ پھر قرآن کہے گا کہ یا اللہ رات کو میں نے اس کو بہت دیر تک تیرے سامنے کھڑا رکھا، میری تلاوت کی وجہ سے یہ تیرے سامنے کھڑا رہتا تھا، بہت دیر تک کھڑا رہتا تھا، یا اللہ اس پر اس کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن دونوں کی جو ہے دونوں کی شفاعت کو قبول کریں گے اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اچھا جی، تراویح کے متعلق آج کل بہت سارے لوگ ہیں عجیب و غریب وسوسے ڈالتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے سوچا ذرا آج اس پر بھی بات کر لی جائے۔ تراویح باجماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوئی ہے۔ ان کے دور میں 2-1 باتیں ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر سوچئے گا حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آج کے نام نہاد مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ خیر ہے تو مسلمان لیکن گمراہ ہو چکے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی سوچ استغفر اللہ یہ
تراویح کو حضرت عمر کی بدعت کہتے ہیں، بدعت عمر. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا لفظ ہے، کتنی بڑی جرات کا کلام ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عمر نے جو ہے اعلان فرما دیا تھا کہ اے لوگوں میری اطاعت کرو، اسمعوا واطیعوا، سنو اور میری اطاعت کرو. کب تک؟ جب تک کہ میں نبی کریم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق فیصلہ کرتا رہوں، تب تک میری بات مانی جائے. خود ایک موقع پر حضرت عمر نے پوچھا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہ کروں اور صدیق اکبر کے جو طریقے ہیں، ان کی جو سیرت ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کروں تو کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ مجمع میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس نے حضرت عمر فاروق وقت کے خلیفہ، جن سے شیطان بھی دیکھ کے راستہ بدل جاتا ہے، صحابہ کرام کے اندر ادنا سے ادنا آدمی کا بھی یہ رویہ تھا، وقت کے خلیفہ کے ساتھ تلوار نکال کے کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کرے گی پھر ہمارے اور آپ کے بیچ میں. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا دور کیسا ہے. ایک چھوٹی سی چیز کو برداشت نہیں کیا گیا، بلکہ ایک موقع پر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے یہی دو لفظ ارشاد فرمائے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور میری اطاعت کرو. ایک شخص کھڑا ہو گیا، خدا کی قسم ہرگز آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. کیوں؟ پہلے یہ جواب دیجئے کہ مال غنیمت میں سے سب کو کپڑے ملے ہیں، آپ کو بھی ملا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع میں ایک جبہ پہن رکھا تھا، لمبا کرتا جو عرب پہنتے ہیں آج بھی، اس ٹائپ کا کرتا. تو یہ جو کرتا ملا ہے، یہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا ہے، ایک آدمی کو جتنا کپڑا ملا ہے اتنے کپڑے میں یہ کرتا بن نہیں سکتا. ہم نے بھی کوشش کری چادر اور تہمت بنانے کی، نہیں بنا. آپ کا کیسے بن گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو کھڑا کیا. انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں نے جو کپڑا ابا کو ملا تھا ان کو تو مل گیا، اور جو کپڑا مجھے ملا تھا میں نے اپنا وہ کپڑا بھی ان کو دے دیا. ان دونوں کپڑے کو جوڑ کر انہوں نے یہ جبہ بنایا ہے، اس لیے اس جبے میں نظر آ رہے ہیں جبے کی وجہ سے، مجمع کی وجہ سے ذرا نیا کپڑا اور عمدہ کپڑا پہن لیں، اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے. اس پر وہ خاموش بیٹھ گئے. تب جا کے خطبہ کمپلیٹ ہوا. جو صحابہ کرام دنیاوی معاملات میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا زیادہ غیرت مند تھے، ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت سے ہٹ کر اپنی طرف سے ایجاد کر دی ہو، اور صحابہ کرام کے جتنے مجمع میں لوگ تھے سارے خاموش بیٹھ گئے ہوں؟ ان صحابہ میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت امیر معاویہ تھے، اور نہ جانے کون کون سے صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، سارے خاموش رہ گئے. اور یہ کہنا کہ یہ تو حضرت عمر نے اپنی طرف سے شروع کیا تھا اور صحابہ ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھ گئے، یہ رافضیت والی سوچ ہے. صحابہ کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانیاں مت ڈالیے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بلکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں. عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر، ان کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے. جب ان کا انتقال ہوا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا حجرہ مسجد کے اندر تھا، مسجد سے ملا متصل تھا، ان کی خواہش یہ ہوئی امی عائشہ کی کہ سعد کا جو جنازہ ہے وہ مسجد کے اندر ہو، تاکہ میں اپنے حجرے میں رہتے ہوئے ان کے جنازے میں شرکت کر لوں. عبداللہ بن عمر، انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ مطہرہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سب سے لاڈلی بیوی ہے، ان کی بات کو بھی مسترد کر دیا کہ خلاف سنت کام ہے، مسجد کے اندر جنازہ ہونا نہیں ہونے دیا جائے گا. صحابہ کرام سے بھی اگر کبھی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو دوسرے صحابہ اس پر تنبیہ کر دیا کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اس کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں، تو اس نے الحمدللہ یوں کہا اور اس کے بعد کہہ دیا والصلاۃ علی رسول اللہ. حالانکہ اچھا لفظ ہے، اللہ کے رسول پر سلام ہو، لیکن چھینک کے بعد یہ الفاظ کہنے ثابت نہیں ہے. تو ایک صحابی نے غالباً حضرت عباس نے ٹوک دیا، ابن عباس نے مجھے غلطی لگ رہی ہے، ٹوک دیا کہ والصلاۃ علی رسول اللہ چھینک کے بعد کہنے کی یہ الفاظ نہیں ہے. یہ الفاظ بہت اچھے لیکن یہ چھینکنے کے بعد کہنے کے الفاظ نہیں ہے، لہٰذا توبہ کرو. صحابہ کرام کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے یہ معاملات تھے. دراصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے یہ دیکھا تراویح تو ہوتی تھی مسجد کے اندر، اور یہ تراویح 20 رکعتی ہوتی تھی، اور حضرت عمر کے دور سے پہلے سے ہوتی تھی، 20 ہی ہوتی تھی، حدیث سے ثابت ہے، اور ایک نہیں بہت ساری احادیث ہے. اب میں ساری احادیث لے کر کے بیٹھوں گا، ان کے حوالے دوں گا تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. میں فی الحال تاریخ بتا دوں اس کی.
تراویح کی، جو اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی ادھر تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر تراویح پڑھ رہا ہے، کچھ زیادہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ کم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، کہیں باجماعت ہو رہی ہے، کہیں بغیر جماعت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا اس بات کو کہ ایک امام کو مقرر کر دیا جائے اور سب لوگوں کو اس ایک امام کا مقتدی بنا دیا جائے۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ذمہ داری دی، انہوں نے 20 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھائی۔ یہ 20 رکعت تراویح بے جماعت ہوتی تھی یا باجماعت بھی ہوتی تھی تو الگ الگ ہوتی تھی، ایک امام کے پیچھے باقاعدہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی 20 تھی۔ ایک امام کے پیچھے ہی حضرت عمر نے جو ہے معاملہ شروع کیا، اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ تراویح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور مبارک سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر باہر آئے، آپ نے یہ نماز پڑھائی لوگوں کو۔ اگلے دن مدینہ میں شور مچ گیا، لوگ زیادہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ نماز پڑھائی۔ پھر تیسرے دن اور شور مچ گیا، پوری مسجد بھر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرے دن یہ نماز پڑھائی۔ پھر یہ اور شہرت ہو گئی، اللہ کے رسول کا ایک عمل تھا اور 2-3 دن سے چلا آ رہا تھا، صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کی ہر ادا پر مٹنے کو تیار تھے۔ تو جب اس کا شور ہوا اور مجمع بڑھتا گیا، پھیلتا چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے، آپ باہر نہیں آئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اس کا وقت ختم ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے باہر بیٹھنے کا یقین تھا، پتہ تھا کہ تم لوگ باہر بیٹھے ہو، لیکن میں جان بوجھ کر باہر نہیں آیا، اس لیے کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ فرضیت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز نہیں پڑھائی تراویح کی 3 دن کے بعد۔ لیکن احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی ترغیب دی جاتی تھی اللہ کے رسول کی جانب سے صحابہ کرام کو، اور صحابہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، گھروں کے اندر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس نماز کی فرضیت کا جو خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا، سنت رہ گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کام جو حضرت عمر نے کیا ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں کر لیا؟ تو اس کا بہترین اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نمٹتے ان کا دور خلافت ویسے بھی 2 سال اور کچھ مہینے ہیں، تو یہ 2 سال اور جو چند مہینے تھے یہ انہی چیزوں میں نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے دیا گیا، شہید ہو گئے۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں یہ جو یورشیں چل رہی تھی، یہ جو سازشیں چل رہی تھیں، ان سے نمٹنے ہی میں ان کا دور خلافت ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب ذمہ داری سنبھالی ہے خلافت کی، تو ان کے بھی شروع کے چند سال انہی چیزوں میں لگ گئے، فتوحات کی نظر ہو گئے۔ جب تھوڑا سا امن قائم ہوا ہے تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگ گھروں میں تراویح پڑھتے تھے، آپ کی وفات کے بعد کچھ گھروں میں پڑھتے تھے، کچھ مسجد میں آ کے بے جماعت باجماعت 2 4 1 اس طریقے سے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سلسلہ دیکھا تو لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، ایک امام کے پیچھے کہ بھائی اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اچھا، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے باقاعدہ ایک ترتیب وار اس کو شروع کر کے ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ اور تھوڑا سا زکام ہے، اس وجہ سے تھوڑا بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس نماز کو پڑھا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو باجماعت پڑھوایا ہے۔ میں تو یہ مان نہیں سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کیا ہو، آپ کے کسی فیصلے سے ہٹ کر کیا ہو، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کر دے، اور صحابہ کرام ان کے کرتے کو، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر تلوار نکالنے والے ان اعمال پر خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں، سیکریفائس کر لیں شرعی اعمال سے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہ تو کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے، پتہ چلا سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی نہیں ہے، معاذ اللہ، کہتے ہیں یہ تو عمر نے شروع کری ہے۔ کیا عمر کی سنت اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔
خلفائے راشدین کی سنت بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہی تھے، اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹے ہوئے نہیں تھے۔ ایک غیر مقلد سے گفتگو ہوئی تھی میری اس سلسلے میں، یہ وہ فرقہ ہے جو اس مسئلے میں اکیلا پوری امت سے جھگڑا کرتا ہے، ساری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی ہے، یہ لوگ امت سے ہٹے ہوئے کہ تراویح تو 8 رکعت ہے، 20 تھوڑی ہے، تراویح 8 رکعت سنت ہے۔ میں نے کہا 8 یہ جو تراویح ہے کس سے ثابت کریں گے آپ؟ کہ اللہ کے قرآن اور سنت سے ثابت کریں گے۔ تو میں نے پوچھا قرآن مجید میں تراویح کا نام یا ذکر ہے؟ کہہ رہا نہیں۔ تو میں نے کہا قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ کہ اللہ کا پھر حدیث سے ثابت کریں گے۔ تو میں نے کہا پھر یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہے؟ کہہ رہا ہے 8۔ کہہ رہا تم کتنی پڑھتے ہو؟ کہہ رہا ہے 8۔ اللہ کے رسول نے 8 پڑھی، ہم بھی 8 پڑھتے ہیں۔ میں نے تراویح کب شروع کرتے ہو کب ختم کرتے ہو، کب سے کب تک ہے؟ تو کہنے لگا کہ پورے مہینہ پڑھتے ہیں، چاند دیکھ کے شروع کی جاتی ہے، چاند دیکھ کے ختم کی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول نے چاند دیکھ کے شروع کری تھی، چاند دیکھ کے ختم کری تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن تراویح پڑھی تھی، کھلی ہوئی تھی، اسے سب جانتے ہیں، تمہیں بھی معلوم ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھی تھی، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے حضرت عمر کا نام لیا باقاعدہ، بعد میں حضرت عمر نے اس کو پورے مہینے کے لیے ایک امام کے پیچھے کر دیا۔ تو میں نے کہا حضرت عمر نے تو 20 رکعت کری تھی، کہا وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ تو میں نے کہا رکعت کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے رسول سے۔ اور پورے مہینہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت عمر سے۔ پہلے قرآن کا نام لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جب رکعت کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اور پھر جب پورے مہینے تراویح پڑھنے کی بات آئی تو اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دیا، حضرت عمر پر آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی دلیل، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ دلائل کا کیا ٹھکانا ہے؟ تو اس پر میں نے یہی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو دنوں کا پتہ تھا کہ کتنے دن پڑھنی ہے، یہ نہیں پتہ تھا کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، دماغ جگہ پر ہے۔ پھر ایک حدیث سنانے لگے، اور عام طور سے یہی حدیث سب سے پہلے یہی حدیث پیش کی جاتی ہے اور اسی سے ڈھکوسلا دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی کہ پورے 12 مہینے رات میں صرف 11 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ 11 رکعت عام دنوں میں تہجد بن جاتی ہے اور رمضان میں یہ تراویح بن جاتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کچھ عقل سے تو سوچ، کیا بول رہا ہے؟ یہ کس حدیث میں ہے کہ عام دنوں میں یہ نماز تہجد ہے اور رمضان میں یہی نماز تراویح ہے؟ عام دنوں میں یہ نماز آخری وقت میں پڑھو اور رمضان میں یہ نماز جلدی سے پڑھو، عام دنوں میں یہ نماز بغیر جماعت کے پڑھو اور رمضان کے مہینے میں یہ باجماعت پڑھو، عام دنوں میں اس میں کوئی بھی صورت پڑھ لو اور رمضان میں اس میں پورا قرآن پڑھو، قرآن ختم کرو۔ میں نے کچھ عقل سے تو سوچ، تو بول کیا رہا ہے؟ کہاں چلا گیا؟ یہ حالت ہے آج کل کے لوگوں کا، یہ معاملات ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، بس بولنے سے مطلب ہے، سوچتے ہیں ہمارے پاس بڑے وزنی دلائل ہیں، اور جب دلائل پر بات آتی ہے تو کچھ بھی نہیں، کھوکھلا پن ہے۔ تو بھائی بہت سارے لوگوں نے اسی جماعت کے، اسی فرقے کے کچھ لوگوں نے تو استغفر اللہ کتابوں کے اندر ایسے ایسے باب قائم کیے اور اس کے اندر ہیڈ لائن دے رکھی ہے حضرت عمر کی سوچ کا معتبر نہ ہونا۔ یہ ان کے علماء کا حال ہے، ان کی سوچ معتبر ہے۔ آج 1400 سال بعد یہ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل کیسا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی عبادی لکان عمر، اس کے بارے میں اس طریقے کی باتیں قائم کریں گے، اور پھر سوچتے ہیں پکے ٹکے مسلمان ہیں۔ خدا کا خوف کریے، کچھ تو خدا سے ڈریے، کس قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جب میں یہ حوالے دیتا ہوں نا کہ دیکھو فلاں عالم نے، اب میں نام لوں گا تو اچھا نہیں ہے، فلاں عالم نے اپنی کتاب میں یہ ہیڈ لائن لکھی ہے، دیکھو تمہاری جماعت کے، تمہارے فرقے کے سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو قرآن حدیث سے مطلب ہے، اس عالم کو ہم نہیں جانتے۔ جب تم نہیں جانتے تو تمہارے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پریس مشین ہے، تمہارے معتبر کتب خانوں میں یہ کتابیں کیسے بکتی ہیں، تمہاری پریس مشینوں میں کیسے چھپتی ہیں، تمہارے لوگ، تمہارے طلبہ ان کتابوں کو خرید کر اپنے کتب خانے میں، اپنے دارالفتاؤں میں کیسے رکھ لیتے ہیں، یا عمل تمہارا جو ہے نا تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا اس طریقے کی باتوں کو چھوڑ کر لوگوں کو اس طریقے کی باتوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مان لیجیے جو 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے مر گیا، اور ایک شخص وہ ہے جو 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے مر گیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کھڑا کرا اپنے سامنے اور اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے، تو 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا، سنت تو 8 تھی، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ باقی کی 12 رکعت نفل کی طرح قبول فرما لے، اور وہ 8 رکعت جو ہے وہ تراویح ہو گئی، کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے میرے بندے تراویح تو 20 رکعت تھی، تو 8 کیسے پڑھتا تھا، یہ 12 کہاں سے لائے گا؟ اور یہی صاحب جن سے میری گفتگو چل رہی تھی، باتوں باتوں میں پتہ ہے کیا لفظ کہہ گئے مجھ سے، کہ لگے ہاں 20 رکعت بھی جائز ہے، 8 تو سنت ہے لیکن 20 جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔
تو میں نے ان سے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس بات کی طرف آ جاؤ جو تم میں اور ہم میں ایک سی ہے۔ اگر 20 رکعت تراویح کو تم بھی جائز سمجھتے ہو تو تم جائز سمجھ کے پڑھ دو، میں سنت سمجھ کے پڑھوں گا۔ امت کو اتحاد کا سبق دیتے ہیں، آؤ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی تمہارا ڈھکوسلا ہے تاکہ لوگ جب 20 رکعت دلائل پر تمہیں دلائل کی روشنی میں کمزور ثابت کر دیں تو تم یہ حربہ استعمال کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہو۔ غلط چیز ہے، غلط بات ہے، جانتے بوجھتے انجان بننا اور لوگوں کے اندر اس طریقے کے فتنے ڈالنا بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو جو ہے ہدایت سے نوازے۔ دیکھیے 3-4 چیزیں یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پورا مہینہ تراویح پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس میں قرآن مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 3، باجماعت یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور بھی یہ 2-4 اعمال ہیں کہ ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، پورا مہینہ پڑھی جاتی ہے، قرآن مکمل کیا جاتا ہے، باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جب دلائل دینے کی بات آتی ہے تو حدیث کے اندر صرف وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں 8 رکعت کا ذکر ہو۔ ان 3-4 اعمال کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ بھائی عمل کے مطابق تو دلیل ہوگی نا، لیکن یہ لوگ عمل جیسا عمل ہے اس کے مطابق دلیل نہیں دیتے، بس صرف رکعت والی حدیثیں پیش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ درست ہے۔ بھائی پورا مہینہ پڑھتے ہو، باجماعت پڑھتے ہو، حافظ کے پیچھے پڑھتے ہو، قرآن مکمل کرتے ہو، ہر مسجد میں پڑھتے ہو، یہ ساری چیزیں حدیث میں دکھانی پڑیں گی اگر آپ قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں، ورنہ اہل حدیث کہنا چھوڑ دیجیے خود کو، کیونکہ عوام الناس میں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، لیکن جب اہل علم سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے اور مناظرہ کرنا پڑ جاتا ہے پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب مناظرے کے اندر اجماع اور قیاس کے بغیر تو دال گلے گی نہیں، کیونکہ مناظرہ چل ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ بچنے کے لیے حربہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ بڑی کرکری ہوتی ہے اس طریقے کے لوگوں سے، ہم بھی کئی مرتبہ میں بھی بات کر چکا ہوں، بہت برا پھنستے ہیں، اجماع قیاس کو ماننے کے بعد بھی پھنستے ہیں، نہیں مانتے پھر بھی پھنستے ہیں، ادھر سیاہ ادھر ادھڑا، ادھر سیاہ ادھر ادھڑا، یہ حالت ہے ان کی۔ چلیے بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اب تھوڑا سا جو ہے وہ تراویح کے متعلق اس کے کچھ فضائل ہیں اور اس پر کچھ ثواب ہے، اس کو سن لیجیے۔ سب سے پہلے نیت یہ کریں انشاءاللہ پورا مہینہ 20 رکعت تراویح سنت سمجھ کر پڑھیں گے اور اس قسم کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرے گا تو اپنے علماء سے ملوا دیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رمضان کی راتوں کی تراویح پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص تراویح پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء میں شمار ہوگا۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں نماز پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، رات کی تراویح پڑھوں، اور رمضان کے روزے زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق بھی انہوں نے پوچھا، تو یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو ان ساری چیزوں کو لازم پکڑ لے تو قیامت کے دن صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہوگا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنی سنت کہا ہے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے اس رات کے اندر قیام کو تمہارے اوپر سنت قرار دیا ہے۔ تو اس ڈھکوسلے سے بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ عام دنوں میں یہ تہجد بن جاتی ہے اور رمضان میں یہ تراویح بن جاتی ہے، اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسی کوئی حدیث، ایسا کوئی معاملہ کہیں کسی، خدا کی قسم کسی کتاب میں نہیں ہے، کہیں کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ یہ تراویح عام دنوں میں تہجد بن جاتی ہے اور رمضان میں یہ تراویح بن جاتی ہے۔ عام دنوں میں اسے اکیلے پڑھو اور اسے رمضان میں باجماعت پڑھو، عام دنوں میں اسے نارمل پڑھو اور اسے کیا کہتے ہیں رمضان میں جو ہے وہ اس میں قرآن مکمل کرو، عام دنوں میں گھر میں پڑھو، رمضان میں جو ہے وہ اس ہر مسجد میں پڑھو۔ تو یہ ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے، ان ساری باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وقت آج کیونکہ کافی ہو گیا تھا اس لیے آج اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب روزے کے مسائل اور تراویح کے مسائل، ان کے اوپر کل سے الگ الگ 2 نشستیں ہوں گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔